امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور مصر کو فتح کرنے والے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پھر حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مصر کا پھر گورنر بھی بنایا گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے تو اس وقت لوگ اہل مصر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یہاں مصر میں ایک رسم ہے، ایک رواج ہے کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالا جاتا ہے، اور اگر ہم دریائے نیل میں اس کنواری لڑکی کو نہ پھینکیں تو یہ دریا خشک ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اسلام ہرگز ایسی رسموں کو جائز قرار نہیں دیتا۔ اسلام ایسی رسموں سے منع فرماتا ہے جس میں کسی کی جان لی جائے، جس میں کسی کی جان لے کر رسم کو باقی رکھا جائے۔ اب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو سمجھایا، لوگ رک گئے۔ اب دریا خشک ہونا شروع ہوا، لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس جگہ کو چھوڑ جائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس خط میں یہ بھی لکھا کہ آپ نے اہل مصر کو کیا جواب دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خط کو پڑھا تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، آپ کو اپریشیٹ کیا کہ عمر بن عاص تم نے بہت اچھا کیا، واقعی اسلام ایسی ناجائز اور غلط رسموں کو جائز قرار نہیں دیتا جس میں کسی کی جان لی جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے دوبارہ خط لکھا، جواب لکھا، اور فرمایا کہ میرے اس خط کے اندر ایک رکا ہے، اس رکے کو دریا میں ڈال دینا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خط پہنچا، آپ نے اس خط کو پڑھا، رکے کو پڑھا، تو اس رکے کے اندر لکھا ہوا تھا، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بھلے جاری نہ ہو، لیکن اگر تو رب کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ رب تجھے دوبارہ سے جاری فرما دے۔ تو صحابی رسول حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا دریا میں ڈالا، تو راتوں رات دریا کا پانی کئی گنا بڑھ گیا، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دریا جو خشک ہو رہا تھا اس کا پانی بڑھنا شروع ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دریا جو خشک ہو جایا کرتا تھا یہ ختم ہو گیا معاملہ، اور پھر اس طرح مصر کے اندر سے وہ جو ایک رسم تھی کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں ڈالنے کی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسم ختم ہو گئی۔ اور اس طرح خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں، اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوش سے مصر میں ایک بہت بڑی جو ایک غلط ناجائز رسم تھی اس کا خاتمہ ہوا، وہ رسم ختم ہو گئی، اور دوبارہ پھر کبھی بھی اس طرح کی رسم وہاں پر جاری نہ ہوئی۔ تو ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی غمی خوشی کے موقع پر کسی بھی معاملے کے اندر کبھی بھی غیر شرعی، غیر اخلاقی ناجائز رسموں کو پورا نہ کریں، بلکہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ان رسموں کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی پرسکون رہیں گے، اور ہمارا معاشرہ بھی انشاءاللہ العزیز امن کا گہوارہ بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔